دو جانوروں کا تذکرہ کیا گیا ہے. ایک جانور ہے جو دودھ دیتا ہے، ممالیے جو دودھ دیتے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ. بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. اور اس کے بعد ایک دوسرے جانور کا بات تذکرہ کیا گیا ہے. الگ ترتیب دونوں جانوروں کا تذکرہ ہے. فرمایا گیا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. چوپایوں میں، چوپائے انعام عام طور پر بھیڑ اور نر، بکرا بکری، گائے بیل، اونٹ اونٹنی، ان کو انعام کہا جاتا ہے. عام طور پر انہی سے دودھ حاصل کیا جاتا ہے. جی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. عجیب بات کہی جا رہی ہے کہ پیٹ سے ہم نکالتے ہیں اس کو، جانوروں کے پیٹ سے کیا رہتا ہے وہ؟ دودھ. اچھا، یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ گوبر اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے. من بین فرث و دم، ادھر گوبر ہے ادھر خون ہے، اور ان دونوں کے درمیان سے دودھ نکلتا ہے یہ. اچھا، اور خالص ہوتا ہے یہ. اس میں نہ تو خون کی ملاوٹ ہوتی ہے رنگ کی، اور نہ تو گوبر کی بدبو کی آمیزش ہوتی ہے، اس وجہ سے خالص ہوتا ہے. اور سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے. اس کی تفسیر مفسرین نے کی ہے کہ دنیا کی واحد چیز ہے دودھ جس سے اچھو نہیں لگتا، یعنی پینے پر اٹکتا نہیں حلق میں، یہ واحد چیز ہے. سائغا للشاربین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ کے اندر وہ خصوصیت رکھی ہے کہ آدمی اس کو اپنے حلق کے نیچے اتارے تو اٹکے نہیں، اچھو نہیں لگتا، اٹکتا نہیں ہے. سائغا للشاربین. یہ بلڈ سرکولیشن کا جو تصور ہے یہ قرآن حکیم 1400 سال پہلے بتا چکا ہے. اس کے بعد ایک سائنسداں آتا ہے، مسلم سائنسداں ابن نفیس، وہ بلڈ سرکولیشن کے اس معاملے کو سامنے رکھتا ہے پورے یورپ دنیا کے سامنے. کون؟ ابن نفیس کر کے. آج سے 600 سال پہلے، میرا خیال ہے کہ ولیم ہاروے سے پہلے ہی اس نے وہ تصور رکھ دیا تھا پوری دنیا کے سامنے. ابن نفیس نے، بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، بہت بڑا سائنٹسٹ ہے. تو سائنس نے بعد میں پتہ لگایا کہ بلڈ سرکولیشن کا انداز یہ ہوتا ہے، اور قرآن حکیم 1400 سال پہلے بتا چکا ہے کہ اس طریقے سے بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام ہے تمہارے اوپر کہ دودھ اور گوبر، دودھ کو گوبر اور خون کے درمیان سے نکالتا ہے جو بالکل خالص ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب و غریب نظام ہے جانوروں کے اندر جو دودھ دینے والے ہیں، ممالیے ہیں جو. یہ تو ہوا جانوروں کا تذکرہ. ایک جانور اور ہے جس کو مدھ مکھی کہا جاتا ہے. ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کوئین بی جس کو یاسوب بولتے ہیں، کوئین بی رانی ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے ڈرون بی، یہ نکھٹو ہوتے پورے، نکھٹو، کام چور، جنگر چٹے یہ ہوتے. اور تیسرے ورکر بی ہوتے، ورکر بی کام کرنے والی. یہ جو رہتی ہے، جو کارکن جتنے رہتے ہیں سب مؤنث ہیں. اللہ، یہ بھی بعد میں معلوم ہوا. 300 سال تک ریسرچ ہوتا رہا، 300 سال کے بعد معلوم ہوا یہ. اور قرآن حکیم آج سے 1400 سال پہلے بتا چکا ہے کہ یہ جتنی کارکن بیز ہوتی ہیں، ورکرز بھی جو ہوتی ہیں، ورکر جو ہوتی ہیں، جو پھولوں پر جا کر وہاں سے رس چوس کر کے لاتی ہیں، یہ سب عورتیں ہوتی ہیں، سب مادہ ہوتی ہیں. اور جو رانی ہوتی ہے، جو ان کے اوپر حکم چلاتی ہے، وہ بھی مؤنث ہی ہوتی ہے. اس لیے کہ ہر جگہ مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. کلی، کل، کلا، کلو، کلی، کلا، کلنا. کلی یہ مؤنث کے لیے، یہاں ہر جگہ بھی استعمال کیا گیا ہے. جی، تو ایک چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ وہ جو رانی ہوتی ہے، ملکہ کوئین بھی، یہ مؤنث ہوتی ہے. اور جتنے کام کرنے والے افراد ہوتے ہیں یہ سب مؤنث ہوتی ہیں، جو ورکرز بھی ہوتی ہیں. اور تیسرے جو نکھٹو ہوتے ہیں، یہ کوئی کام وام نہیں کرتے، یہ ملکہ سے جفتی کرتے ہیں، اور تقریباً 3000 انڈے روز دیتی ہے. کون؟ ملکہ. بس ان کا کام یہی ہوتا ہے. کبھی کبھی ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے، یہ مر جاتے ہیں ایسے ہی، یہ کوئی کام وام نہیں کرتے. یہ نکھٹو اور کام چور ٹائپ کے ہیں، یہ جن کو ڈرون بھی کہا جاتا ہے، یہ کام نہیں کرتے یہ. جی، یہ 3 قسم کے
یہ جانور ہوتے، مکھیاں ہوتی، کوئن بھی، ڈرون بھی اور ورکس بھی. اچھا، ملکہ بھی مؤنث ہوتی ہے اور کام کرنے والی جو ہوتی ہیں وہ بھی مؤنث ہوتی. اچھا، اللہ نے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، تم گھر بناؤ. اچھا، گھر بناؤ. اور یہ گھر بنانے کا طریقہ معارف مکتسبہ نہیں ہے، کہیں سے سیکھا نہیں کسی کالج میں جا کر کے. ہاں، وَأَوْحَى یعنی ہم نے ان کی فطرت میں وہ چیز ودیت کر دی ہے. کیسے بناتی ہیں؟ 6 پہلو ہوتا ہے، 6 پہلو ہوتا ہے، 6 کوڑ ہوتے ہیں اس کے، 6 پہلو ہوتے ہیں. اور 6 پہلو بنائے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی جگہ خالی نہیں بچتی ہے اور جگہ زیادہ مل جاتی ہے. یہ انجینئرنگ کا طریقہ کس نے سکھایا ان کو؟ بالکل 6 پہلو ہوتا ہے جی، 6 پہلو ہوتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ لمبائی میں سارے کے سارے ضلع برابر ہوتے، سارے کے سارے ضلع برابر ہوتے ہیں. آپ کسی ٹیپ سے ناپ لیں تو آپ کو ذرہ برابر فرق نظر نہیں آئے گا. تو ایک فائدہ تو یہ کہ جگہ پوری کی پوری مل جاتی ہے، کوئی جگہ خالی نہیں چھوٹتی ہے اگر 6 پہلو والا گھر بنایا جائے. اور دوسرے، ایسا گھر بنانے میں میٹیریل کم لگتا ہے. میٹیریل کیا ہوتا ہے؟ گوند ہوتا ہے، گوند، شمع، گوند ہوتا ہے، میٹیریل کم لگتا ہے. تو انجینئر کو بتایا گیا کہ اگر کوئی زمین ہے اور اس پر تم گھر بنانا چاہتے ہو اور کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑنا چاہتے تو 6 پہلو بناؤ. اور دوسرے، اس طریقے سے مکان بنانے میں میٹیریل کم لگے گا. تو واو، یہ انجینئرنگ کا طریقہ کس نے بتایا؟ واوحا ربک، تیرے رب نے وحی کی ہے. واوحا ربک الی النحل ان اتخذی، یہ مؤنث کے لیے، گویا کہ گھر یہی بناتی ہیں جی، مؤنث. اچھا، ترتیب عجیب ہے کہ 3 ہی جگہ گھر بناتی ہے جی. ایک تو پہاڑ پر، اور دوسرے درخت پر، اور تیسرے وہ جو ٹٹیاں ہوتی ہیں نیچے سے بنا دیا جاتا ہے، یا صندوق وغیرہ جو نئے طریقے سے آج کل لوگ کر رہے ہیں، فارمنگ جو کر رہے ہیں، وہ تیسرا طریقہ ہے، ٹٹیاں بنا دینا، صندوق بنا دینا، جو عام طور پر فارمنگ ہو رہے ہیں. یہ 3 ہی جگہوں پر یہ شہد کے چھتے بنتے ہیں. اور ترتیب دیکھو عجیب ہے کہ جبال، پہاڑ پر جو چھتے بناتی ہیں یہ، اس کا شہد بہت ہی بہترین ہوتا ہے، بلندی پر ہوتا ہے جی. گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلیٰ کا تذکرہ پہلے کیا، پھر اس کے بعد بہترین شہد وہ ہوتا ہے جو گھروں پر بنایا جائے، اوپر یہ اپنے درخت کے اوپر بنایا جائے. اس لیے کہ پہاڑ اونچا ہوتا ہے، اس سے نیچے درخت ہوتے ہیں، تو پہاڑوں کا جو شہد ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے، پھر درختوں کا جو شہد ہوتا ہے اس سے اچھا ہوتا ہے. پھر یہ جو فارمنگ کرتے ہیں لوگ، یہ تیسرے درجے کا، 3rd کلاس کا شہد ہوتا ہے یہ جی. وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، 3 ہی جگہوں پر. اور ترتیب دیکھیے، حسن ترتیب ہے، حسن ترتیب اس کو بولتے ہیں. أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، 3 جگہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانور کو ایسی صلاحیت بخشی ہے کہ یہ جب رس تلاش کرنے کے لیے کسی پھول کے اوپر سے گزرتی ہے تو اگر کوئی شہد کی مکھی سے پہلے اس پھول کا رس چوس کر کے گئی، اس کو معلوم ہو جاتا کہ اس سے پہلے میری کوئی بہن آئی ہے، اس کو چھوڑ دیتی ہے، آگے بڑھ جاتی ہے. اور ان کا جو سفر ہوتا ہے، اللہ نے ان کے سفر کے بارے میں کہا فَاسْلُكِ السُّبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اپنے رب کے راستوں پر. بالکل ان کا راستہ ویسے ہوتا ہے جیسے پلینز کا راستہ ہوتا ہے، ہوائی جہاز کا روٹ ہوتا ہے. ہر طرف، ہر روٹ سے جدھر بھی چاہے جہاز یوں ہو کر کے ادھر بھی ادھر بھی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ ادھر سے دوسرا جہاز آ رہا ہو تو فضا میں ان کے روٹس ہوتے ہیں. کن کے؟ ہوائی جہاز کے. بالکل بی کی طرح کہ ان کے بھی روٹس ہوتے ہیں، اس روٹ کے اوپر سے جاتی ہے اور اسی روٹس کے اوپر آتی ہے جی. یہ صلاحیت کس نے ودیت کی ان کے اندر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور یہ جہاں بھی چلی جائے، اچھا چھتا اس کا یہاں ہے، اب یہ یہاں سے نکلی ہے اور آگے نکل گئی، ادھر سے جب آ رہی ہے تو یہاں ایک چھتا ہے، اس چھتے کے پاس نہیں آئے گی، وہ اسی چھتے کے اوپر آئے گی جہاں سے وہ نکلی ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہ سب اللہ نے وحی کی ہے، تیرے رب نے وحی کی ہے. وَأَوْحَى،
اچھا ایک ہی کا حکم چلتا ہے. یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کو منظم ہو کر کے رہنا چاہیے. جی جہاں بھی ہوں پورے نظام کے ساتھ ہوں. جی اپنے گھروں کے ڈاکومنٹیشن اچھے کرو, ڈاکومنٹ برابر رہنا چاہیے. جی اور جو لوگ کسی بھی قسم کے کسی معمولی نقص کے اندر مبتلا ہیں کہ قانونی یہ کام نہیں ہوا ہے, وہ قانونی کارروائی پوری کر لیں. جی یہ منظم انداز سے رہنے کا طریقہ یہ ہم کو شہد کے چھتے سے معلوم ہوتا ہے کہ کس انداز سے رہتے ہیں. پورا ایک اجتماعی نظام ہے ان کے ہاں, اور ایک ہی حاکم ہوتا ہے, وہی یعصوب ملکہ. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ مِمَّا يَعْرِشُونَ. اور ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ, تمام پھلوں کے رس کو چوس. یہ جب نکلتی ہے اور اتفاق سے کسی ایسے پھول کا رس چوس لیتی ہے جو نقصان دہ ہوتا ہے پورے چھتے کے لیے, چھتے میں آنے سے پہلے ہی جو ورکرز بھی ہوتی ہیں اس کے اندر فوراً مار ڈالتی ہیں, اس کو باہر پھینک دیتی. اس سے پتہ چلا کہ جماعت کے لیے فرد کو قربان کر دیا جاتا ہے. یہ قانون یہیں سے ملا. جی ہاں, پورے معاشرے کو بچانے کے لیے ایک خراب آدمی کو قتل کیا جا سکتا ہے, فنا کیا جا سکتا ہے. جی قاتل کو کیوں موت کی سزا دی جاتی ہے؟ تاکہ دوسرا جرم اس طریقے سے نہ کر سکے کہ دوسرے آدمی کو مار نہ سکے. غلطی سے اگر کوئی زہریلا رس چوس کر کے آئی ہے, چھتے میں داخل ہونے سے پہلے شہد کی مکھیاں اڑتی ہیں اور اسے قتل کر دیتی ہیں, مار ڈالتی ہیں اس کو. ادھر آنا نہیں تم, اس لیے کہ تمہاری ایک کی وجہ سے پوری امت کا نقصان ہو رہا ہے. اللہ, یہ نظم ہے, یہ انتظام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی مثال دی ہے کہ سونے کے ڈلے کی طرح ہوتے ہیں. سونے کے ڈلے کو اگر آگ میں ڈال دو تو اولاً تو وہ بدلتا نہیں, وہ تبدیلی نہیں ہوتی, دوسرے کمی نہیں ہوتی. کتنا بھی جلا ڈالو اس کو, اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہوتا. تولو گے تو اتنا ہی رہے گا. جی تولو گے تو اتنا ہی رہے گا, اور اس کا رنگ نہیں بدلتا. جی تو ایسے ہی مومن کو کہیں بھی آزمائش کی بھٹی میں ڈال دو تو نہ اس کا وزن کم ہوتا ہے, وزن وہی رہتا ہے, اور نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے. اور یہ کہا گیا کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے کہ یہ چوستی ہے تو اچھی جگہ سے رس چوستی ہے, یعنی حلال کھاتی ہے یہ, اور حلال ہی دیتی ہے. اکلت طیباً و وضعت طیباً, کھاتی ہے تو حلال اچھا اور دیتی ہے تو حلال. اور کسی درخت کے اوپر بیٹھتی ہے تو رس چوس کر کے اڑ جاتی ہے, اس کو نقصان نہیں پہنچاتی. فلم تکسر, اسے توڑتی نہیں ہے, پھول چوس کر کے آ جاتی. ایسا مسلمان جہاں رہے اس کو چاہیے کہ کہیں تخریب اور فساد کا کام نہ کرے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال شہد کی مکھی سے دی ہے. یہ بتایا گیا یخرج من بطونہا, ہاں ایک پیٹ نہیں بطن کی جمع ہے بطون. محققین نے بتایا کہ شہد کی مکھی کے 3 پیٹ ہوتے ہیں. جی بطون بطن کی جمع, اس کا پلیورل ہے, ایک پیٹ نہیں ہوتا اس کا. پیٹ کے اندر 3 پیٹ ہوتے ہیں. ایک پیٹ وہ ہوتا ہے کہ رس چوس کر کے لاتی ہے تو ایک پیٹ میں رہتا ہے, پھر اس پیٹ سے دوسرے پیٹ میں شہد منتقل ہوتا ہے. جی یہاں پر آتا ہے, یہاں شہد بن جاتا ہے, پھر یہ شہد تیسرے پیٹ میں آتا ہے, پھر اس پیٹ سے نکال کر کے وہ شہد کے چھتے میں ڈالتی ہے. یہ بتایا گیا یخرج من بطونہا, اپنے پیٹوں سے یہ نکالتی ہے. جی اس کے پیٹوں سے نکلتا ہے. اس سے پہلے جانوروں کا تذکرہ کیا گیا, گائے کا اور اونٹ کا, اور یہاں بھی تذکرہ کیا گیا وہ بھی نکلتا ہے ان کے پیٹ سے, یہاں بھی نکلتا ہے ان کے پیٹ سے. فرق کیا ہے؟ دودھ موسموں کے اعتبار سے, رنگ کے اعتبار سے بدلتا نہیں ہو, دودھ ایک ہی رہتا ہے, لیکن موسموں کے لحاظ سے شہد کا رنگ بدل جاتا ہے. دودھ موسموں کے اعتبار سے مختلف نہیں ہوتا, رنگ اس کا نہیں بدلتا, لیکن شہد کا رنگ موسم کے لحاظ سے بدل جاتا ہے. بتایا گیا شراب مختلف الوانہ, جی اس کے رنگ, اس کے کلرز, الوان میں کلرز, اس کے کلرز ڈیفرنٹ ہو جاتے, مختلف ہو جاتے. فی شفاء للناس کہا گیا, اس میں شفا ہے, فی ہے شفا,
اور قرآن کے بارے میں کہا گیا شفاء. ایک ہے اس میں شفا ہے شہد، اور قرآن کے بارے میں کہا گیا سراپا شفا ہے. قرآن کے بارے میں نہیں کہا گیا اس میں شفا ہے. شہد کے بارے میں، شہد بھی شفا ہے اور قرآن بھی شفا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ شہد میں شفا ہے، فی شفا، اور قرآن سراپا شفا ہے. یہ فرق ہے دونوں میں. جی، جہاں بھی قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ شفا ہے، وہاں پر فی نہیں کہا گیا، فی اس کے بارے میں کہا گیا فی ہے شفاء للناس. یہ سب کن کے لیے ہے؟ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے ایک نشانی ہے اس میں. غور و فکر کی دعوت دی گئی. اچھا، پہلے دودھ کا تذکرہ ہے اور بعد میں شہد کا. کہتے ہیں کہ دودھ یعنی اگر ٹھنڈا دودھ ہو، گرم نہیں، ٹھنڈے دودھ کے اندر اگر شہد ملا کر کے استعمال کیا جائے تو 50 بیماریوں کا علاج ہے. جی، لازم پکڑو اس کو. ٹھنڈے دودھ میں خالص شہد ملا کر پئیں، وزن بھی کم ہوتا ہے اور دیگر چیز، بہت سارے فوائد ہیں اس کے. اللہ اکبر. کتاب ہے.